نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين وللمؤمنات. ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے، جس اللہ نے جہاں دنیا میں رہنے کے اصول بیان کیے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آداب بھی بیان کیے ہیں، اور کروڑوں ہی رحمتیں ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے بڑی ہی امانت داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے پوری وضاحت کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ اپنی امت تک پہنچا دیا ہے. اور کروڑوں ہی رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، سلف صالحین پر، جنہوں نے آپ کے بیان کردہ دین کو کما حقہ عملی شکل دی ہے، عمل میں لائے ہیں، مکمل اس پہ عمل کیا ہے. آج آپ کے سامنے صرف ایک لفظ کے حوالے سے گفتگو کریں گے. وہ لفظ الہ ہے. قرآن مجید میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، تقریباً 200 مقامات پر یہ الہ کا لفظ ذکر ہے. لفظ الہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جس کا معنی معبود برحق. قرآن مجید میں جہاں ہی الہ کا ذکر ہوا ہے، اگر اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لفظ الہ ایک جامع اور معنی لفظ ہے. سیاق و سباق کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ اس کلمے پر غور کریں، لا الہ الا اللہ پر. پھر دیکھیں کہ آپ کا ملک پاکستان جس کلمے کے حوالے سے وجود میں آیا ہے، وہ کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہے. کیا آپ کا یہ ملک اس کلمے کی ترجمانی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس 4 حرفی کلمے کی تشریح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں کی ہے.
وہ خطبہ تو بڑا طویل ہے، لیکن اس خطبے کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ الہ کا معنی ہمیں سمجھ آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر مکہ کی وادی میں داخل ہو رہے تھے۔ مسند ابی یعلا میں ہے رن ابلیس رنتن، اس 12,000 کے لشکر کو مکہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر ابلیس رونے لگ گیا، چیخنے لگ گیا، ابلیس کی چیخیں نکل گئی۔ جب ابلیس کی چیخیں نکلی فاجتمعت الیہ ذریتہ، اس ابلیس کی ساری اولاد اس کے ارد گرد جمع ہو گئی۔ کہا کہ آج ہمارا باپ رو کیوں رہا ہے، چیخ کیوں رہا ہے؟ فقالا، ابلیس نے کہا ایسو ان تردوا امت محمد الی الشرک، آج کے بعد یومکم ھذا، اس دن کے بعد تم جزیرہ عرب میں امت محمد کو شرک کی طرف نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ آج شرک کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اس قوم سے جس نے اس شرک کا خاتمہ کیا ہے، ان سے کبھی شرک کی امید نہ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف آگے بڑھے اور دروازے کی طرف گئے، دیکھا کہ دروازے کو تالا لگا ہوا ہے بیت اللہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کی چابی کس کے پاس ہے؟ کہا کہ طلحہ بن عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کی چابی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا تھا کہ عثمان بن طلحہ 2 ماہ پہلے ہی مسلمان ہو چکا ہے۔ آپ نے بلال کو بھیجا، پھر عمر کو بھیجا عثمان بن طلحہ سے چابی لینے کے لیے۔ ایک لمبا قصہ ہے، میں تھوڑا سا شارٹ کٹ چل رہا ہوں۔ اس کی ماں نے روکا، پھر چابی دے دی اور لے کر بیت اللہ میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں۔ عثمان بن طلحہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ کی چابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھی اور رکھ کر رونے لگ گیا، رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عثمان رو کیوں رہے ہو؟ آج بیت اللہ کی چابی دیتے ہوئے دل میں کوئی رنجش ہے اس لیے رو رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ فرمانے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی حدیث یاد آ گئی۔ اس وقت میں آپ کی ہر بات کو اپنی عقل پر پرکھتا تھا اور سوچتا تھا کہ یہ شخص جس کو گلیوں میں دھکے کھانے پڑ رہے ہیں، جس کو لوگ دھکے دے کر نکال رہے ہیں، کبھی اس کے ہاتھ میں بھی بیت اللہ کی چابی لگے گی؟ فرمایا کہ میں ہر جمعرات کو، ہر پیر کو بیت اللہ کا دروازہ کھولتا۔ کن کے لیے؟ اس وقت جب آپ مکہ میں تھے، رؤسائے قریش کے لیے، بڑے بڑے سرداروں کے لیے
بڑے بڑے چودھریوں کے لیے میں جمعرات کو اور پیر کو دروازہ کھولتا تھا. ایک دن دروازہ میں نے کھولا اور وہ رؤساء چلے گئے، دروازہ کھلا ہوا تھا. اس موقع پر آپ نے آ کر مجھے کہا تھا کہ عثمان تھوڑی دیر کے لیے اندر جانے دے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ اندر کیا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اس وقت میں نے اللہ کے نبی آپ کو کہا تھا قد خالفت دین قومک وجئت بدین محدث. اے اللہ کے نبی، آپ تو ایک نیا دین لے کے آئے ہیں، ہماری قوم کے دین کی مخالفت آپ کر رہے ہیں. لہذا اس وقت میں نے کہا تھا کہ آپ کو یہ چابی نہیں دوں گا، آپ کو یہ اندر جانے نہیں دوں گا. آپ نے اس وقت میرے اس جملے کو سن کر کیا صبر کیا تھا، کیا استقامت کی راہ اپنائی تھی، کیا آپ کے اندر برداشت کا مادہ تھا. لیکن آج جب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جملے آپ نے اس وقت کھڑے ہو کر مجھے کہا تھا کہ یا عثمان لعلک سترا یوما بیدی اضع حیث شئت. عثمان اس وقت تو کیا کرے گا جب یہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات آپ نے اس وقت کہی تھی لیکن میری عقل نہیں مان رہی تھی. عقل یہ کہہ رہی تھی قوم اس کو دھکے دے رہی ہے اور مظلوم شخص جو ہے وہ کب اس کے ہاتھوں میں کعبہ کی چابی آئے گی. لیکن آج آپ کی یہ بات یاد کر کے رو رہا ہوں. یہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات بالکل برحق ہیں، اس لیے کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ پیارے پیغمبر اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے بلکہ اللہ کی وحی سے بات کرتے ہیں. آپ نے بیت اللہ کو کھولا اور کھول کر پلٹ کر پیچھے دیکھا کہ اور آپ دیکھ رہے تھے کہ عثمان بن طلحہ کہاں ہے. آپ کے سامنے سعید نظر آئے، آپ کے سامنے بلال کھڑے ہوئے نظر آئے، آپ کے سامنے علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے آئے، عمر کھڑے ہوئے نظر آئے، اور یہ چاہ رہے تھے کہ آج چابی کس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ساتھیوں بتاؤ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ کہا وہ روتے ہوئے گھر چلے گئے ہیں. کہا اس کو بلاؤ، اور بلایا گیا اور آپ نے چابی اس کے ہاتھ میں رکھ کے کہا خذوہا، اس چابی کو تم لے لو خالدتن، ہمیشہ کے لیے. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ خذھا، واحد کا صیغہ بھی کہہ سکتے تھے. آپ نے کہا خذوہا، اس چابی کو لے لو خالدتن، ہمیشہ کے لیے. اس سے پہلے چابی کافروں نے آپ کو دی تھی، چھن گئی. آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. یاد رکھنا لا ينزعها منکم الا کافرن، اب کوئی مسلمان تم سے یہ چابی نہیں لے گا، تمہارے خاندان سے یہ چابی کوئی نہیں لے سکتا. ہاں اگر کوئی لے گا تو وہ کافر تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور آپ نے چابی دے کر کیا کہا؟ عثمان انی لا ادفع الیکم ولکن اللہ دفع، یہ چابی میں نہیں دے رہا،
یہ چابی اللہ تمہیں دے رہا ہے، اللہ نے تمہیں دی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے کھول کر اندر داخل ہوئے۔ آپ کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ علی آپ بیٹھیں، میں آپ کی کمر پر چڑھ کر آپ کے کندھوں پر بیٹھ کر بیت اللہ کے اندر جو مورتیاں لگی ہوئی ہیں ان کو میں گراتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے کندھوں پر بیٹھے، پاؤں رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نبوت کا بھار نہیں اٹھا سکے۔ آپ نے کہا علی یا علی عصت علیہ، علی اب تم میرے کندھوں پر بیٹھو، اور میرے کندھوں پر بیٹھ کر تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اس بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے جو بت ہیں الکے اکبرہم، جو ان میں سے سب سے بڑا ہے، اس کو تم نے اٹھا کر سب سے پہلے پھینکنا ہے۔ پھر بعد میں جو چھوٹے چھوٹے ٹوٹرو ہیں، جو چھوٹے چھوٹے معبود ہیں، ان کو بعد میں ہاتھ ڈالنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کیا کہا کہ الکے اکبرہم۔ آج یہ پاکستان جس کلمے کی بنیاد پر لیا گیا تھا، انہوں نے اس کلمے کی لاج نہیں رکھی۔ آج اس قوم کے سارے معبود اللہ نے پانی کے نظر کر دیے، اور یہ قوم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ماننے والی تھی، اپنے آپ کو سید کہتے تھے، لیکن ان چھوٹے معبودوں کو پانی میں بہتا ہوا دیکھتے رہے۔ لیکن اگر ان کو فکر ہوئی تو صرف ایک ہی معبود کی فکر ہوئی، اور ایک ہی قبر اور مزار والے کی فکر ہوئی، اور وہ لال شہباز قلندر کو بچانے کے لیے کہ یہ سب کا بڑا ہے، اس کو بچا لو۔ آپ نے علی سے کہا علی سب سے پہلے آج مکہ فتح ہوا ہے، سب سے پہلے تو نے جو بڑا ہے اس کو گرانا ہے۔ سارے معبودوں کو اور مورتیوں کو گرا رہے تھے، اور ساتھ میں کہہ رہے تھے جال حق وضحک الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ مکہ والو سن لو، حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، باطل کو مٹنا ہی ہے، باطل مٹنے کے لیے آتا ہے۔ اور پھر آپ پلٹ کر دروازے پر آئے، فقام علی بابہ، بیت اللہ کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر آپ نے پلٹ کر جب دیکھا، آپ کے سامنے ایک جمع غفیر تھا، ایک بڑی خلقت تھی، بڑے لوگ تھے جو آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھ کر بیت اللہ کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر ایک تاریخی خطبہ دیا۔ اس تاریخی خطبے کی ابتدا کس سے کی؟ آپ سنتے ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو یہ کہتے ان الحمد للہ، یا اپنے خطبے کی ابتدا نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ سے کرتے۔ لیکن آج مکہ فتح ہوا ہے، آپ نے ان جملوں سے خطبہ شروع نہیں کیا۔ اٹھائیں بخاری، اٹھائیں ابو داؤد، اٹھائیں نسائی، اٹھائیں مسند احمد، ان میں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر اپنے خطبے کا آغاز لا الہ الا اللہ سے کیا ہے، اور بتا دیا ہے کہ فتح مکہ کا مطلب کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، سارے معبودوں کو ختم کر کے، ساری مورتیوں کو ختم کر کے آپ نے کلمے کا معنی سمجھا دیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ محض ایک ذکر نہیں ہے، یہ محض ایک دعا نہیں ہے، بلکہ یہ لا الہ الا اللہ ایک فکر ہے، ایک دعوت ہے، ایک منہج ہے، ایک ضابطہ حیات ہے،
اور ایک دستور حیات ہے۔ مت سمجھے کہ یہ 4 حرفی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، یہ 4 حرفی کلمہ نہیں ہے، بلکہ پورا دین ہے، پورا دستور ہے۔ آپ نے تاریخی خطبہ دیا، اور تاریخی خطبے میں سب سے پہلے آپ نے شرک کی تردید کی، شرک کی نفی کی، توحید کی برکتیں بیان کی، اور بتایا کہ لوگوں، فتح مکہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ سمجھایا، الہ کا معنی سمجھایا، اور آج جو ملک ہم نے لیا ہے اس کی بھی بنیاد لا الہ الا اللہ پر تھی۔ اب ہونا تو یہ تھا کہ جب یہ ملک لیا ہے، بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، تو پھر یہاں بھی جب سے یہ ملک لیا ہے اس وقت سے شرک کی نفی ہونی چاہیے تھی، شرک کی تردید ہونی چاہیے تھی، بلکہ جب سے یہ ملک بنا ہے اس وقت سے آج تک شرک کی ترویج تو ہوتے دیکھا ہے اور شرک کی تردید ہوتے نہیں دیکھا۔ اس لیے آج ہمارے ملک کے سارے محکمے، وہ محکمہ تجارت ہو، وہ محکمہ تعلیم ہو، محکمہ تعلیم بھی خسارے میں، محکمہ تجارت بھی خسارے میں، محکمہ وابطہ بھی، بجلی کا محکمہ بھی خسارے میں، ریلوے کا محکمہ بھی خسارے میں، پی آئی اے کا محکمہ بھی خسارے میں، زراعت کا محکمہ بھی خسارے میں، حتیٰ کہ سارے محکمے خسارے میں ہے۔ اگر کوئی خسارے سے بچا ہوا محکمہ ہے وہ ایک ہی محکمہ ہے، وہ محکمہ اوقاف ہے۔ اس محکمہ اوقاف میں تمہارے نذرانے جاتے ہیں، تمہارے غیر اللہ کے نام پر چڑھائے ہوئے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ محکمہ نقصان میں نہیں ہے، خسارے میں نہیں ہے، اور یہ محکمہ جو ہے وہ اس سے بچا ہوا ہے۔ آج اسی لیے پاکستان جب بنا تھا اس وقت شرک کی تردید ہونی چاہیے تھی، لیکن تردید کی بجائے ترویج ہوئی۔ 1988 میں پاکستان کے اندر غیر اللہ کے نام پر جو مزارات بنائے گئے اس کی مردشماری کی گئی۔ کہا 1988 میں ان کی تعداد 25,000 تھی، جہاں غیر اللہ کے سامنے لوگ جھکتے تھے۔ 25,000 کے قریب اس کی تعداد تھی، اور آج اتنا عرصہ گزر گیا، کتنی یہ تعداد بڑھ گئی ہوگی۔ اس لیے پاکستان کا کوئی صوبہ، پاکستان کے کوئی ڈویژن، پاکستان کی کوئی بستی، پاکستان کا کوئی گاؤں، کوئی قریہ، کوئی گلی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی غیر اللہ کی پوجا نہیں ہوتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے کہا، ان الشیطان قد یائس، آج شیطان مایوس ہو چکا ہے، تمہیں اپنی غیر اللہ کی عبادت نہیں کرا سکتا، اس لیے کہ یہاں شرک کی نفی ہو گئی۔ آپ نے جب بیت اللہ سے بت نکالے، فاخرج سورۃ ابراہیم و اسماعیل، سب سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے بت کو نکال کر باہر پھینکا۔ لیکن اگر آج کا کوئی وزیر اعلیٰ ہوتا اور ابراہیم علیہ السلام کے بت کو 40 من ارکے غلام میں دھو کر دوبارہ رکھ دیتا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امام الانبیاء ہے، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بت کو سب سے پہلے نکال کر باہر پھینک کر ٹکڑے ٹکڑے کیے اور کہا کہ جال حق و دہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے، اب توحید ہوگی، شرک نہیں ہوگا۔ شیطان بھی مایوس ہو گیا، اور ہمارے ہاں نظام قبور شرک پر مشتمل ہے، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں الہ کا معنی سمجھایا ہے، اور اس دہلیز پہ، بیت اللہ کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر کہا، الا
ان کل ربن فی الجاہلیت تحت قدمی ہاتین. اور لوگوں سن لو، پوری دنیا کو میں خطاب کر رہا ہوں. آج سارا جاہلیت کا سود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے ہے. آج کے بعد کوئی لین دین سودی نہیں ہوگا. اور آپ دیکھتے ہیں ہماری معیشت کا کیا حال ہے. ہماری معیشت ٹوٹل جو ہے وہ سود پر ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں جو اللہ کے نبی نے کہا تھا. فتح مکہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہاں سودی معیشت پر مبنی پورا کاروبار چل رہا ہے. آپ کی بینکاری سود پر، اور حتیٰ کہ کوئی گاڑی، کوئی عمارت، کوئی بلڈنگ، کوئی روڈ سود سے خالی نہیں ہے. ہر چیز جو ہے وہ سود سے بھری ہوئی ہے. حتیٰ کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہم نے اس بینک کا نام بھی مسلم کمرشل بینک رکھا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ جس بینک میں سودی کاروبار ہوتا ہے، شرعی عدالت نے سود کو منع کر دیا تھا، لیکن یہی مسلم کمرشل بینک جا کر عدالت میں ریٹ دائر کرا رہے ہیں. سود ختم ہو جائے گا تو ہماری بینکاری ختم ہو جائے گی. نام مسلم کمرشل ہے، نام رکھ کر اسلام کی جو ہے وہ بدنام کر رہے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر کلمے کا لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھایا. فرمایا کہ لوگوں، البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکر. آپ نے قوانین عدلیہ بیان کیے. عدلیہ کے قوانین آپ کو نہیں بنانے پڑیں گے، بلکہ عدلیہ کے قوانین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں پورے. لیکن ہماری عدلیہ بنیادی جو بھی اصول ہیں وہ اللہ کے نبی نے دیے ہیں. فتح مکہ کے موقع پر آپ نے یہ سارے عدلیہ کے قوانین بھی بیان کیے. لیکن ہماری عدلیہ جو اس کے قوانین کیا ہیں؟ یہ عدلیہ شراب کا پرمٹ دیتی ہے، اور یہ عدلیہ ان عورتوں کو پرمٹ دیتی ہے کہ جو ایک علاقے میں بیٹھ کر زنا کریں، ان کو پرمٹ دیتی ہے. اور پھر اس چیز کی پرمٹ دیتی ہے کہ یہ زنا بالجبر ہے یا زنا بالرضا ہے. زنا بالجبر اور رضا کی تقسیم کر کے پھر ان لوگوں کو مراعات دیتی ہے. اب کہاں ہے قوانین شرعیہ؟ اور پھر یہ بڑی بڑی عدالتیں، یہ ہائی کورٹ اور یہ سپریم کورٹ، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، ان میں فیصلے شرعی نہیں ہوتے. ان میں فیصلے جو ہے وہی جو یہود و نصارہ کے دور میں ہوتے تھے وہی ہوتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی عدالتیں کہہ رہی ہیں. ان بڑی بڑی عدالتوں میں کے ساتھ چند سال پہلے ان کی بغلوں میں چھوٹے چھوٹے آپ کو جھونپڑے نظر آئیں گے. ان کا نام انہوں نے کیا دیا ہے؟ کہا یہ شرعی عدالتیں ہیں. اگر یہ شرعی عدالتیں ہیں تو پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کیا ہے؟ خود ہی اگر تم ان کو کہتے ہو کہ یہ شرعی عدالتیں ہیں، اگر کوئی شریعت کا مسئلہ ہو، ان جھونپڑوں میں بنی ہوئی اور سپریم کورٹ کی بغل میں بنی ہوئی جو چھوٹی چھوٹی عدالتیں ہیں، ان میں آپ اپنے شرعی مسئلے لے جا سکتے ہیں. اور انہی بڑے بڑی بلڈنگوں میں جہاں ہزاروں جج اور لاکھوں جو ہے وہ وکیل کام کرتے ہیں، یہ کس لیے کرتے ہیں؟ اگر شرعی یہ ہے تو ان بلڈنگوں میں کیا فیصلے ہوتے ہیں؟ یہ خود انہوں نے کہا ہے، یہ تقسیم کر کے کہ یہ شرعی عدالتیں ہیں اور یہ پھر یہود و نصارہ کی عدالتیں ہیں. کیا فرق ہے پھر؟ آج دیکھیں جو بل پیش ہوا ہے اس کو سینیٹر مشتاق جو ہے وہ کہاں لے کے گیا ہے؟ ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، اس جھونپڑے میں بنی ہوئی شرعی عدالت کے پاس. اور اس شرعی عدالت نے کہا ہے
کہ یہ شریعت کے منافی ہے، تب اسمبلی کو فکر پڑی ہے کہ اس کو بے ترمیم کی جائے، اور سینٹ میں جا کر ترمیم ہو رہی ہے، اس لیے کہ شرعی عدالت نے فیصلہ دے دیا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کی شرعی عدالتیں نہیں ہیں، یہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں بنی ہوئی شرعی عدالتیں نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر قوانین عدلیت دیے تھے اور بتایا تھا کہ البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکرا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا او لوگو ان الولد للفراش وللآخر الحجر۔ او لوگو آپ نے کہا کہ لوگو شادی کیا کرو، شادی میں کامیابی ہے، زناکاری سے آپ نے روکا ہے اور قوانین دیے ہیں، کہا شادی کو آسان کرو، اور شادی کے آپ نے اصول بیان کیے، نکاح کی اہمیت بیان کی، شرک کی اور زنا کی مذمت بیان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا سے نسب نامے خراب ہو جاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلًا۔ اور لوگوں ہم نے تمہارے اندر قبیلے بنائے ہیں، ذاتیں بنائی ہیں، برادریاں بنائی ہیں، کوئی ارائی ہے، کوئی جاٹ ہے، کوئی ملک ہے، کوئی راجپوت ہے، یہ لِتَعَارَفُوا، یہ پہچان کے لیے بنائے ہیں، یہ بیٹا کس کا ہے، یہ پوتا کس کا ہے، یہ پہچان کے لیے ہے، جس طرح نام پہچان کے لیے ہوتے ہیں کہ یہ اکرم ہے، یہ اشرف ہے۔ نام کی وجہ سے کوئی شخص نہ اشرف بن سکتا ہے نہ عزت والا بن سکتا ہے، صرف یہ پہچان کرنے کے لیے کہ یہ اکرم ہے، یہ اشرف ہے۔ اسی طرح ساری برادریاں ہیں، یہ پہچان کی حد تک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سب میں پہچان ہے، کچھ عادات ہر ایک کی مختلف ہیں، ان عادات کو جاننا پہچاننا کی حد تک جو ہے آپ رشتے ناطے کر کے ان کو پہچان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں نے فلاں خاندان میں منگنی کی ہے۔ آپ نے کہا آپ نے اس خاتون کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، نکاح کرنے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس خاتون کو دیکھ بھی لو، اس لیے کہ ان کے قبیلے میں زیادہ تر عورتیں بہنگی پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کے ہاں عزت خاندانوں میں نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز جو ہے وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ اگر جس خاندان میں بہنگی عورتیں پیدا ہو رہی ہے، اگر ان میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے، وہی عورت سب عورتوں سے افضل ہے۔ لیکن آپ نے یہ خاندانوں کی پہچان بتائی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے جو ہے وہ یہ سارے خطبہ دے کر کلمہ لا الہ الا اللہ سمجھایا کہ کلمہ منہج ہے، یہ کلمہ جو ہے ایک فکر مند دعوت ہے اور یہ دستور حیات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے صحابہ اکرام کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے اور مجھے آ کر ایک پیغام دے کے گئے ہیں، اور وہ پیغام کیا دیا ہے؟ وہ یہ پیغام دیا ہے کہ یاتی الیکم اکرمۃ بن ابی جہل مومنا۔ اے ساتھیو، ابھی جبرائیل نے بتایا ہے کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آ رہا ہے مسلمان ہونے کے لیے، ایمان لانے کے لیے۔ لیکن یاد رکھنا ولا تسبوا اباہ، جب وہ میری محفل میں آئے تو اس کے باپ ابو جہل کو برا بلا نہ کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سب المیت یؤذی الحی، جو میت کو گالی دی جاتی ہے اس سے تکلیف زندوں کو ہوتی ہے، مردوں کو نہیں۔ لہذا اکرمہ بن ابی جہل آ رہے ہیں، تم نے اس کے باپ کو برا بلا نہیں کہنا، کافر تھا، کافروں کا سرگنا تھا۔ اگر کافروں کے سرگنوں کو بھی اللہ کے نبی کہیں کہ اس کو گالی نہیں دینی، اور کون شخص ہے کہ جس کو گالی دی جائے؟
اور کون شخص ہے جس کو گالی دی جائے؟ فوت ہو گیا ہے، فوت ہوئے انسان کو آپ برا بلند نہ کہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اکرمہ بن ابی جہل ایک پردہ نشین عورت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ آپ نے اہلاً و سہلاً کہا اور خوش آمدید کہا، اور آ کر جب آپ کے پاس آ گیا آپ نے پوچھا اکرمہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اکرمہ نے کہا اللہ کے نبی، جب آپ کا لشکر وادی مکہ میں داخل ہو رہا تھا میں نے کہا کہ اب ہماری نہیں چلے گی، ہماری باتیں نہیں چلے گی، لہذا میں نے پتلی گلی سے نکل کر یمن کی طرف جانے کے ارادہ بنا لیا۔ دوڑ کر نکل گیا، سمندر کے کنارے پر پہنچا، کشتی پکڑی اور اس کشتی میں بیٹھ گیا، اور کشتی راستے میں جاتے ہوئے بمر میں پھنس گئی، اور کشتی والے پریشان ہو گئے۔ وقال اہل السفینۃ اخلصوا اخلصوا، سفینہ کشتی والا کہہ رہا تھا کہ اخلصوا، اپنی دعاؤں کو خالص کر دو، اپنی دعاؤں کو خالص کر دو۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کہتا ہے میں نے 360 میں سے 2 کا انتخاب کیا، 2 معبودوں کا انتخاب کیا، لات اور منات کا۔ میں کبھی لات کو پکارتا، کبھی عزا کو پکارتا، کشتی ڈاواں ڈول ہو رہی ہے، میں بار بار کبھی لات کو پکار رہا ہوں، کبھی جو ہے وہ منات کو پکار رہا ہوں، اور کشتی والا یہی کہتا رہے کہ اخلصو اخلصو اخلصو۔ میں نے سوچا کہ اخلصو کا معنی یہ ہے کہ میں 2 کو چھوڑ کر 1 کو پکاروں، میں نے لات کو چھوڑ دیا، منات کو پکارنے لگ گیا۔ کشتی والا پھر بھی کہتا ہے اخلصو اخلصو، اپنی دعاؤں کو خالص کرو۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کہتا ہے تو ہی بتا ایو شیء اقولو، میں پھر کیا کہوں، آپ زیادہ جانتے ہیں، آپ کشتی چلاتے ہیں، کشتی آپ کی پہلے بھی ببر میں پھنسی ہوگی، آپ کو پتا ہوگا اس موقع پر جو ہے کیا کہنا ہوتا ہے۔ اس کشتی والے نے کہا کہ سب سے پہلے میری یہ بات سن لو، ان الہتکم لا تغنی عنکم شیئا، تمہارے جتنے بھی معبود ہیں جن کو مشکل کشا سمجھتے تھے ان کو پکارنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کہا ایو شیء نقولو، اگر ہمارے معبود کام نہیں آتے تو بتاؤ پھر ہم کیا کہیں گے؟ کہا قولوا لا الہ الا اللہ۔ اکرمہ بن ابی جہل سوچ میں پڑ گیا کہ اس کلمے میں اتنی طاقت ہے، اور پھر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اور اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ابو جہل اور اس کی پارٹی کے لوگ جب کشتی میں بیٹھتے ہیں، کشتی بھنور میں پھنس جاتی تو پھر خالصاً اللہ کو پکارتے تھے۔ آج اکرمہ نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا، کشتی کنارے لگی اور سوچا کہ اس کلمے سے قد ہربت من ہذہ الکلمہ، اس کلمے سے تو دوڑ کر میں یہاں آیا تھا، اور پھر اس کلمے کی طاقت کو دیکھ کر واپس پلٹا، کہا میں نے کہا کہ واپس چلتا ہوں اور اس کلمے کو جا کر پڑھتا ہوں۔ آج مجھے اس کلمے کی طاقت کا پتہ چلا ہے۔ جب میں آیا اور میں اپنے گھر میں پہنچا، اور میری بیوی جو بڑی وفادار بیوی تھی، میرا کہنے کو مانتی تھی، جب میں گھر میں گیا میری بیوی نے کہا اکرمہ اب تو مجھے ہاتھ نہ لگانا، اس لیے کہ انا مسلمتن وانت کافرن، میں اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ چکی ہوں اور تو کافر ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل کرتا ہے، کسی اور کو معبود سمجھتا ہے، میں اللہ کو معبود سمجھتی ہوں، کلمہ پڑھ چکی ہوں، میں مسلمان ہو چکی ہوں، تیرے اور میرے عقیدے میں فرق ہو چکا ہے، لہذا مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ اکرمہ نے کہا اے میری بیوی، میں اسی کلمے کو پڑھنے کے لیے آیا ہوں، یہ جذبات لے کر آیا ہوں۔ بیوی نے کہا اکرمہ نہیں، اس وقت تک تیرے کلمے کے جذبات کو نہیں لوں گی جب تک محمد الرسول اللہ علیہ وسلم تیرے کلمے کے جذبات کو مان نہ لے۔ اس وقت آج میں اللہ کے نبی
اس پردہ نشین عورت کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ بن ابی جہل کو سمجھایا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کلمے کا معنی کیا ہے۔ اب تو سمجھ آ جانی چاہیے فتح مکہ کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آپ یہ خطبہ دے رہے تھے حتیٰ کہ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ امر بلالا، آپ نے بلال کو حکم دیا، ان یؤذن الظہر علی ظہر الکعبۃ، اے بلال آج اس جگہ میں جہاں تجھے پتھروں پر گھسیٹا جاتا تھا، بھاری بھاری سلے تیرے سینے پہ رکھی جاتی تھی اور تجھے کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، آج تو ان کے سامنے بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ کے نام کو بلند کر دے اور اذان دے۔ بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے اور اذان دی، اور یہ اذان مکہ کے کونے کونے میں گونج رہی تھی، گلیوں میں، پہاڑوں کی وادیوں میں یہ آواز پہنچ رہی تھی۔ وہ صنادید قریش دوڑ کر جو صفا پہاڑی کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، اذان وہاں بھی پہنچ گئی۔ اذان سن کر کیا کہتے ہیں، اپنے ان بڑوں کو یاد کر کے کہتے ہیں، ابو جہل تو اچھا تھا، تو اچھا رہا، ابو جہل تو بھی اچھا رہا، اتبا تو بھی اچھا رہا، اور امیہ تو بھی اچھا رہا۔ تم اس کالے کی آواز سننے سے پہلے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، اور اس کالے کی آواز کو ہمیں سننا پڑ رہا ہے، تم خوش نصیب ہو۔ یہ آپ نے سنا کہ کس طریقے سے ابو جہل کے لوگ اور اس کی پارٹی کے لوگ اس اذان سے کہ سن کر کیا کہہ رہے تھے، اپنے بڑوں کو خوش نصیب کہہ رہے تھے۔ کہا کہ اس کالے کی آواز کو آپ نے نہیں سنا، آج ہمارے کانوں نے سنا، ہم تو مارے گئے، مر گئے، تم خوش نصیب ہو جو اس دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ آج پاکستان، جس کا مطلب لا الہ الا اللہ، آج یہاں اس اسمبلی میں کون کون سے قوانین پیش ہو رہے ہیں۔ ٹرانسجینڈر جو ہے وہ بل جو ہے وہ پاس ہو چکا ہے، اسمبلی سے ہو گیا ہے اور سینٹ میں جا رہا ہے، اگرچہ وہاں کچھ ترامیم ہو رہی ہے، لیکن یہ بل ان مسلمانوں کی اسمبلی میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جب حلف اٹھاتے ہیں اور کس طریقے سے کیا کلمے کہتے ہیں، ہم اس دین کے وفادار ہوں گے، ہم پاکستان کے وفادار ہوں گے، اور ہم اس دھرتی کے وفادار ہوں گے، ہم اسلام کے وفادار ہوں گے، لیکن اسمبلیوں میں بیٹھ کر ان یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے آج تک کسی یہودی ملک میں یہ بل پاس نہیں ہوا، لیکن اگر ہوا ہے تو پاکستان کی سرزمین پر، جہاں جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی بنیادوں پر بنا تھا۔ یہ بل انڈیا میں بھی پاس ہوا ہے اور آپ کے ملک میں بھی پاس ہوا ہے۔ انڈیا اور آپ کے بل میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک شوشے کا فرق نہیں ہے، لیکن اگر فرق ہے تو انڈیا کے بل میں یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی بننا چاہتا ہے، سب سے پہلے میڈیکل بورڈ کے سامنے جائے گا، لڑکی اگر لڑکا بننا چاہتی ہے میڈیکل بورڈ کے سامنے جائے گی، لیکن ہمارے بل میں یہ شرط بھی نہیں رکھی، نہیں، وہ سیدھا نادرا میں جائے گا اور نادرا والا پابند ہوگا کہ اس کو لڑکی لکھ دے، لڑکی کو لڑکا لکھ دے، وہ اس کے شناختی کارڈ میں تبدیلی کرے گا۔ اور کتنے لوگ، کتنا عرصہ ہوا ہے اس بل کو پاس ہوئے، 28,000 کے قریب لڑکے لڑکیاں نادرا میں اندراج کرا چکی ہیں۔ اب وہ پہلے ہی ان جو ہے وہ بڑے علاقوں میں یہ کام پہلے سے ہوتے تھے، ان کو تحفظ دینے کے لیے یہ بل پیش کیا ہے تاکہ ہم جنس پرستی کو جو ہے وہ رواج دیا جائے، ہم جنس پرستی جو ہے وہ کی جائے۔ پہلے ہی یہ ملک اللہ کے عذاب میں ڈوب چکا ہے، اور مزید اللہ کے عذاب کو اور اللہ کی غیرت کو للکار رہے ہو۔ ان اللہ یغار وان المؤمن یغار، اللہ بھی غیرت مند ہے اور مومن بھی غیرت مند ہے۔ وغیرت اللہ ان یاتی العبد بما حرم اللہ، اللہ کی غیرت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حرام کردہ کا ارتکاب کرے،
اور یہ اللہ کے حرام کردہ کا ارتکاب کر کے اللہ کی غیرت کو للکار رہے ہیں. اور جب اللہ کی غیرت کو للکاریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک مومن کی غیرت آپ جانتے ہیں. سعد رضی اللہ تعالی نے کہا تھا اللہ کے نبی لو رأیت مع امرأته رجلا، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی شخص کو باتیں کرتا ہوا دیکھوں، میں تیز تلوار سے اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا. آپ نے فرمایا انظروا غیرت سعد، اور لوگوں سعد کی غیرت کی طرف دیکھو. انا اغیر منہ من سعد، میں سعد رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر غیرت مند ہوں. واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بڑھ کر غیرت مند ہے. جب اللہ کی غیرت کو للکارو گے تو پھر اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. ہم جنس پرستی کا سزا کیا ہے؟ اقتل الفاعل والمفعول، فاعل کو بھی قتل کر دو، مفعول کو بھی قتل کر دو. اور کیسے قتل کرنا ہے؟ اور جہاں کوئی بلڈنگ 50 منزلہ ہے، اس 50 منزلہ پر دونوں لڑکوں کو کھڑے کر کے جو ہم جنس پرستی کر چکے ہیں وہاں سے دھکا دو. اور پھر لوگ اس بلڈنگ کے ارد گرد جو ہے پتھر لے کر کھڑے ہوں، اور جب وہ گر رہے ہوں لوگ ان پر پتھر برسا کر اور ان کو تباہ و برباد کر دیں. یہ سزا ہے اس کی، یہ خطرناک سزا ہے. اللہ نے قوم لوط کی بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر اتنا اونچا لے گیا، اتنا اونچا لے گیا، فرشتے کہتے ہیں ہم اس بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سن رہے تھے. کتنا اونچا اللہ نے اس کو اٹھایا. وہاں سے اللہ نے پلٹا اس کو، اور پھر پلٹ کر اوپر سے بارش، پانی نہیں برسایا، پتھروں کی بارش برسائی. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس ملک پر اللہ پتھروں کی بارش برسائے، اللہ کی غیرت کو للکار رہے ہو، این ذہبت غیرتکم، اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کہاں چلی گئی؟ وہ نوجوانوں کو میں خطاب کرتا ہوں، وہ نوجوان جو فیس بک کو جو ہے وہ دیگر جو ہے اس سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس فیس بک پہ آج اس بل کے خلاف جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرو تاکہ حکومت کو پتہ چل جائے یہ سارے نوجوان کوئی مسلمان نوجوان ہے، کسی یہودی کے بچے نہیں ہیں. اپنے ایمان کا ثبوت دو. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.